اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْإِبِلِ، یہ حمولہ کا بیان آ گیا، اور اونٹ کے بھی اثنین دو، اور گاؤں کے بھی دو، من البقر اثنین۔ اب پھر وہی چیلنج ہے، پوچھ میرا پیغمبر، یہ دلیل عقلی بر نفی حرمت، کیا ذکرین کو حرام کیا یا انثیین کو، یعنی مذکروں کو حرام کیا یا مؤنثوں کو، یا مشتمل ہے ان پر ارحام انثیین کے، تیسری صورت جو رحموں میں ہے۔ ام کنتم شہداء، نفی دلیل بئی، ام کنتم شہداء، کیا ہو تم گواہ جب وصیت کی تم کو اللہ نے، جب وصیت کی تم کو اللہ نے، بہذا، اس چیز کی، جب اللہ نے تم کو وصیت کی تو وہاں موقع پہ موجود تھے۔ بہذا کا معنی تحریم خود ساختہ، اس خود ساختہ تحریم پر فمن اظلم زجر، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس آدمی سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں تحلیل و تحریم میں، تاکہ گمراہ کرے۔ سبب افتراء ہے کہ لوگوں کو بغیر دلیل کے، ان اللہ ثمرہ اخرویہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا قوم ظالموں کو، یعنی راستہ دکھاتا جنت کا آخرت میں مشرکوں کو۔ کلا اجد فیما اوحی الیہ، اب نیازات غیر اللہ کا بیان اور حیوانات مبہوسہ میں اوپر حمولہ اور فرشہ کی جو بات ہوئی، فرمایا آؤ اب میں تمہیں بتاؤں حرام کیا چیز ہے، سن لو۔ کلا اجد، فرما دیجئے نہیں پاتا میں، فیما، بیچ اس کے کہ وہی کی گئی طرح میرے، محرمن، حرام کیا ہوا، علی طائم، ان پر کھانے والے کے، کھانے والا عام ہے مرد یا عورت، یطعمہ، جو اس کو کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ ہو مردار، او دم مسفوعا، یا خون بہنے والا، او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر کا، فإنہ رجس، فإنہ، ہو ضمیر کا مرجع خنزیر ہے، پس بے شک وہ خنزیر، رجسن، نیچے لکھا ہے بے جمعی اجزائی، اس لیے کہ ضمیر سے مراد ذات ہے، وہ رجس ہے تمام اجزاء سمیت، او فسقن احل لغیر اللہ، یا گناہ کی چیز جو آوازہ بلند کیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، ساتھ اس کے، فمن اضطر غیر باغ، پس وہ انسان کہ مجبور ہو گیا نہ لذت تلاش کرنے والا، ولا عادل، اور نہ قدر حاجت سے بچنے والا، فإن ربک، پس بے شک رب تیرا، غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ختم۔ یہ آیت کی مکمل بات ہو چکی ہے سورۃ المائدہ، جہاں ہو چکی ہے پھر ہو چکی ہے، ما اوہلا پہ بھی پوری تھے، لحم پہ بھی تھے، ساری ابحاث مکمل ہے۔ اب چلو، وعلی الذین، یہ سوال کا جواب ہے جو مضمون سابق پر سوال ہے، کہ آپ کہتی ہیں یہ چیزیں حرام ہیں اور وہ چیزیں حلال ہیں، حالانکہ بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام کی گئی، آپ انہیں حرام نہیں مانتے، وہ بھی تو آسمانی مذہب تھا، تو آپ ان کو نہیں مانتے۔ یہ بھی دعوت کا عنوان ہے کہ آخر پہ دائی کو طعنہ دیا جائے گا تو اکابر کو نہیں مانتا، جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرے گا تو اس پر اعتراض کیا ہوگا، تو اکابر کو نہیں مانتا، اسلاف کو نہیں مانتا۔
بزرگوں کو نہیں مانتا. دیکھو بزرگوں کی شریعت میں بعض چیزیں حرام تھی، اس کا جواب آ رہا ہے. وہ حرام اصل نہیں تھی، وہ حرام تھی بزرگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے. انہوں نے شرارتیں کی تھی یہودیوں نے، ان کی شرارتوں کی سزا تھی. حقیقت میں وہ حرام نہیں تھی، وہ عارضی حرمت تھی جو ان کو سزا دی گئی. بہرحال آ تو گیا نا، تم اکابر کو نہیں مانتے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اوپر ان کے ہادو، ہدنا، ہادو یہودی. یہودی کہاں سے؟ یہودی ویسے اصل کے اعتبار سے کوئی گالی نہیں ہے، ان کا کرتوت گالیاں بن گئے. یہ یہودی حضرت یعقوب کے بیٹے یہوذا کی طرف منسوب ہے. یا ہدنا سے، ہدنا، ہدنا کا کیا معنی؟ رجوع کرنا، ہم تیری طرف رجوع کرتی ہیں. تو یہ بھی اگر آپ دیوار گریا دیکھیں تو وہاں پر رو رہے ہوتی ہیں، اور گریا والی دیوار، اب بھی یہودی وہاں پر روتے ہیں، تو اس کا معنی رجوع والے، رجوع کرنے والے، گریا کرنے والے. اور ایک اس کا ہدنا یہ بھی ہے. ہدنا یہ تورات پڑھتے تو یوں جو ہلتے تھے، تو اس ہدنا سے بھی انہیں یہودی کہا گیا. لیکن تم نے ایک دوسرے کو نہیں کہنا. ہادو حرمنا کل ذی ظفر وعلی الذین، نیچے لکھا ہے نہ بنی اسماعیل پر، یہودیوں پہ حرام تھی، بنی اسماعیل پر نہیں. خلاصہ یہ کہ حرمت صرف بنی اسرائیل پر تھی، بنی اسماعیل پہ نہیں تھی. سمجھے؟ وعلی الذین ہادو، اور اوپر ان کے جو یہودی ہوئے، حرام کیا ہم نے کل ذی ظفر، ہر ذی ظفر جس کا پنجہ، نیچے لکھا ہے پڑھو، جس کا پیٹھ پر نہ ہو، جیسے اونٹ، شتر، مرغابی، گھوڑا وغیرہ. یہ ذی ظفر. ومن البقر، اور گاؤں سے اور بکریوں سے حرام کی تھی ہم نے اوپر ان کے شہومہما، چربیاں ان کی، مگر جو اٹھاتی ہیں ان کی پیٹھیں اور آنتیں، اور وہ جو ملتا ہے ساتھ عظم کے، ملی ہوئی ہے چربی ہڈی کے ساتھ. ذالکا جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو، سزا دی تھی ان کی بغاوت کی. انا لصادقون، بے شک ہم سچے ہیں. نہ کہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں. تو چند چیزیں حرام کی تھیں، ایک تو ہر پنجے والا جانور، اور دوسرا کھر والا پنجے والا، اور دوسرا بکری اور گائے. ان کی بعض چربیاں حرام کی تھی، لیکن چربیاں ساری نہیں، ان کی پیٹھ کی چربی بھی حلال تھی، آنتوں کو بھی، اور جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی وہ بھی. اس کے علاوہ بعض چربیاں حرام کی تھی، لیکن اس سے بھی رکے نہیں. یہودیوں نے اس کا گھی بنا لیا تھا، چربی کا تعویلیں کر کے گھی سی بنا کے. انہوں نے کہا چربی سے اللہ نے منع کیا ہے نا، گھی سے تو نہیں کیا. تو انہوں نے الگ کام کر لیا. یہ مولوی پرانے بے ایمان آ رہے ہیں. ذالک جزیناہم، یہ جزا دی تھی ہم نے انہیں ان کی بغاوت کی. بے شک ہم سچے ہیں. اور یہود قدامت تحریم میں جھوٹے ہیں. یہود کہتے ہیں یہ مذہب ابراہیم میں حرام ہے. اعتراض تو یہ بنا نا کہ آپ ابراہیمی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ابراہیم کا مذہب بھی نہیں مانتا. حضرت ابراہیم کے مذہب میں یہ چیزیں حرام تھی، تو ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ حلال کہہ رہا ہے. سمجھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم کے مذہب میں یہ چیزیں حرام تھی، تو ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ حلال. تو ابراہیم کو نہیں مانتا نا. اور جس طرح تم مارکا کہتے ہیں تم دیوبندی نہیں ہو، مکہ والے نبی پاک کو کہتے تو ابراہیمی نہیں ہے.
ابراہیمی ہم میں تو ابراہیم کا مخالف ہے بڑا بھاری، ان کا مسئلہ نہیں مانتا. فرمایا یہ ابراہیم کا مذہب نہیں ہے، یہ بعد میں یہودیوں پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے چیزیں حرام ہوئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم سچے ہیں، یہودی مفتی جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ابراہیم کے مذہب کی حرام کر دیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر وہ تکذیب کریں تیری، زجر بر شبو تاخیر عذاب. شبو ہے کہ یا اللہ پھر ان کذابوں پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس پر زجر ہے. اگر وہ تیری تکذیب کرتے رہیں، فقل، فرما دیجئے، ربکم ذو رحمت واسعہ، رب تمہارا ذو رحمت، بڑی رحمت والا ہے، ذو رحمت واسعۃ، بڑی وسیع رحمت والا ہے. بلا یرد بأسہ عن القوم المجرمین، اور نہیں ہٹائی جاتی پکڑ اس کی قوم مجرم سے. مطلب یہ کہ تاخیر میں حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، ورنہ یہ یہودی جتنے بے ایمان ہیں ان پر فوراً عذاب آنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ ہے تو رحمت والا، ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھڑا بھی کوئی نہیں سکتا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ شکوہ ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکو جن نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ پاک ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز. کذالک کذب الذین، اسی طرح جھوٹ بولا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ چکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو. قول فرما دیجئے، حل عندکم من علم، او یہودیو، حل عندکم، او مشرکو، کیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ فتخرجوہ لنا، پس نکال لا اس کو ہمارے سامنے. یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے مگر ظن کی. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا إِن تَتَّبِعُونَ، نہیں تم پیروی کرتے مگر ظن کی. وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، إِلَّا تَخْرُصُونَ، مگر تکے مارتے. قُلِ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے دلیل واضح. وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا اللہ پاک تم سب کو ہدایت دے دیتا. قُلْ حَلُمَّا شُهَدَاءَكُمْ، فرما دیجئے لاؤ اپنے گواہ. الذین یشہدون، وہ جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا. فَإِنْ شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پس تو نہ گواہی دینا ساتھ ان کے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور نہ پیروی کرنا خواہشات ان کی. کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی. والذین، وہ لوگ نہیں ایمان رکھتے ساتھ آخرت کے. وہم، اور وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون. آؤ جی، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا سیقول الذین اشرکوا. یہ بات بھی میں سمجھا چکا ہوں مشیت اور رضا کی. مشیت اور رضا کا مسئلہ مفصل میں سمجھا چکا ہوں. تو مکہ والے مشرکوں کو بھی یہی شبہ پڑا، آج پینٹ پتلون والوں کو بھی یہی شبہ ہے کہ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے تو اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. نا اللہ چاہتا ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں. تم ادھر تو کہتے ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، خشک پتا گر نہیں سکتا، اور ہم جو شرک کر رہے ہیں یا فتوے دے رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے یا نہیں؟ تم کہو ہم اللہ سے مشیت نہیں، بھئی ہم ذرا زور والے ہیں، اللہ کمزور ہے. اور اگر مشیت ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، اللہ راضی ہے.
لیکن اصل بات کیا تھی جو ان کو دھوکہ لگا؟ مشیت اور ہے اور رضا اور ہے۔ دنیا کا ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے۔ خیر بھی مشیت سے ہے، شر بھی مشیت سے ہے۔ ابو بکر کا ایمان بھی مشیت سے ہے، ابو جہل کا کفر بھی مشیت سے ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں، لیکن راضی اللہ نیکی کے کاموں پہ ہوتا ہے۔ مشیت رضا نہیں ہے، رضا اور مشیت میں فرق ہے۔ مکہ والوں کو یہی دھوکہ لگا کہ انہوں نے مشیت اور رضا کو ایک سمجھ لیا۔ ہم کہتے ہیں مشیت عام ہے، رضا خاص ہے۔ مکہ والے کہتے تھے نہیں، مشیت اور رضا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس بارے میں انہیں دھوکہ لگا، اور ہر منکر تقدیر کو اسی پہ دھوکہ لگا ہے، ملحدین کو بھی، کہ وہ مشیت اور رضا کا فرق نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے، حاشیے پہ کچھ لکھا ہے تو پڑھ لو، بحث پہلے میں نے کر دی ہے۔ ہاں کیا لکھا ہے؟ یہ ہے، ذرا پڑھو۔ یہ مسلمانوں اور کفار میں یہ بات مسلم ہے اور متفق علیہ ہے کہ بعض امم سابقہ نے شرک کیا اور تحریم حلال کی جس سے ان پر عذاب آیا۔ اگر یہ عذر مشیت صحیح ہوتا تو ان پر عذاب کیوں آتا؟ سمجھے؟ جواب دیا جا رہا ہے علی سبیل الحل، مشیت کی وجہ سے۔ یہ پہلا تو الزامی جواب مناظرانہ۔ اب حل کیسے ہوگا؟ مشیت کی وجہ سے عذاب دفع نہیں ہوتا۔ اکثر چیزیں زنا، چوری، قتل، ظلم وغیرہ اللہ کی مشیت سے صادر ہوتی ہیں اور اس پر عذاب بھی آتا ہے، اس لیے کہ ان امور میں مشیت اللہ اور مشیت عباد کے مشیت عباد کے تابع ہوتی ہے۔ بندہ جیسے ارادہ کرتا ہے اس کے موافق اللہ کی مشیت بھی ہوتی ہے۔ البتہ اللہ کی مشیت قاہرہ جو مشیت عباد کے خلاف ہو، اس کی وجہ سے عذاب دفع ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ اس ارادہ میں بندہ جماد لا یاکل کی طرح ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے آپ کو چھت سے گرا دے، دوسرا چھت سے گر پڑے، یا اپنے آپ کو کنویں میں گرا دے، یا بے اختیار اس کا پاؤں پھسل جائے، دونوں میں فرق ہوگا۔ اس لیے فرمایا حل عندکم من علم۔ کچھ سمجھ آئی؟ میں نے تو اتنی بات کی، مختصر سی میں نے اتنی بات کی۔ میں نے کہا کہ مشیت عام ہے، رضا خاص ہے۔ کوئی کام بھی بغیر مشیت کے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کفر پہ راضی نہیں ہے، شرک پہ راضی نہیں۔ اللہ کی رضا توحید ہے، مختصر یہی ہے۔ اور جو آپ میں بڑے مولوی بیٹھے ہیں تو اس پہ ذرا دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہے۔ یہ حاشیہ دیکھو، ابھی ذرا آگے چلتے ہیں۔ قل حل عندکم من علم، فرما دیجئے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم؟ یعنی پہلا عذر تو قابل سماع نہیں، ہاں اگر دلیل ہے تو پیش کرو۔ یہ جو مشیت کو دلیل عذر بنا رہے ہو یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ، اوپر لکھا ہے فی دلیل علی منع، پڑھو من اتباع الظن فی الاصول لعل ذالک۔ ہاں فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ عقیدے کے مسئلے میں بالخصوص ظنی دلیل نہیں چلتی، ظنی دلیل عقیدے کے مسئلے میں نہیں چلتی، سمجھے؟ ہاں ان تتبعون الا الظن فإن انتم الا تخرصون۔ یہ سارے حوالے جمع کرتے ہو، بعد میں کہتے ہیں کہ چند مولوی ہیں
چاندنی پوری امت کے شافی، مالکی، حنفی، حنبلی سارے متفق ہیں کہ عقیدہ بغیر قطعی دلیل کے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ آج کے بریلر للڑ انہوں نے نیا اصول بنایا ہوا ہے۔